حضرات عزیز وقار، ایک ہوتا ہے جہل مطلق اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل مطلق یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جاہل ہے یا جہالت والا عمل کر رہا ہے اور وہ اس عمل کو جہالت والا بھی سمجھتا ہے اور خود کو بھی صحیح نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہوتا ہے وہ جہل مطلق ہوتا ہے، اور اس قسم کے شخص کو راہ راست پر لانا اور ہدایت کی راہ پر چلانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو جہل مرکب ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی انسان جاہل ہے یا کسی جہالت والا عمل کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جہالت والا عمل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ ایسے شخص کو راہ ہدایت پر اور راہ صراط مستقیم پر جو ہے وہ لے کر آنا انتہائی مشکل ہے۔ اور یہ جہالت کی یہ کیٹیگری، جہل مرکب والی کیٹیگری کہ برا عمل کرنا اور پھر اس برے عمل کو صحیح سمجھنا، یہ بڑی خطرناک کیٹیگری ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے اعمال کے اعتبار سے قیامت والے دن، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ انہیں فرمائیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والا کون ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش دنیاوی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں گزار دی اور وہ اس عمل کو اچھا سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش اور ساری طاقت اور تگ و دو دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں گزار دی، حالانکہ یہ عمل جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن وہ اس عمل کو بہتر سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو اس کیٹیگری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو جہالت کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور وہ اچھے اعمال نہیں ہوتے، یہ جہل مرکب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ 10 بیویوں والی کہانی کا ایک عام رواج ہے۔ اب تو جو ہے وہ لوگ سمجھ بوجھ رکھنے والے، لیکن ابھی بھی دیہاتوں میں یہی عمل ہو رہا ہے کہ 10 بیویوں والی کہانی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، حالانکہ یہ من گڑت کہانیاں ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جہل مرکب کی کیٹیگری میں آ گئی ہے۔ وہ نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہے وہ گناہ کا بعض اوقات جو ہے وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ صدقہ دینا بڑا عظیم کام ہے اور انتہائی نیک عمل ہے اور احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہے وہ جو جہل مرکب کی کیٹیگری میں پہنچے ہوتے ہیں لوگ، وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ 2-4 کلو گوشت لایا اور جس کا صدقہ دینا ہو اس کے سر پر وارا اور جو ہے وہ کسی دور جگہ پر جو ہے وہ پھینک آئے۔ اب وہاں اگر گوشت خور جانور ہو، اس نے کھا لیا پھر تو ٹھیک، لیکن اگر نہ کھایا تو پھر وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ضیاع کرنے والے جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس قسم کی جو عادات اور اس قسم کے جو رواج ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جہل مرکب کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو جہل مرکب کی کیٹیگری سے بچنا چاہیے، اور اس قسم کی جو روایات ہیں اور رواج ہے، رسم و رواج ہے، عام جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حالانکہ وہ صدقہ جو وارا جا رہا ہے اگر وہ کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کو بھلا ہو جائے، اور صدقہ ہوتا بھی ایسے ہے کہ صدقہ وار کر کسی غریب کو دیا جائے، کسی ضرورت مند کو دیا جائے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ پھینکایا جائے۔ یہ تو فضول خرچی میں آئے گا، اور فضول خرچی قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو جہل مرکب کی کیٹیگری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔